بلوچستان میں معاملہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 دن سے 4 دن سے بلوچستان کے حالات بے قابو ہیں اور وہاں پہ کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، حکومت کا، ریاست کا، حکومتی اداروں کا کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں رہا اور لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ 42 جوان بلوچستان پولیس کے فورسز کے 42 جوان جو ہیں افسر وہ شہید ہوئے، جاں بحق ہوئے اور قتل کر دیے گئے دہشت گردوں کے ہاتھوں، مقابلہ کرتے ہوئے وہ شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر کل ایک اپیکس کمیٹی کا ایک اجلاس بلایا گیا، آرمی چیف بھی وہاں پہنچے، شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، وزیر اعظم فارم 47 کے، اور ان کا خیال تھا کہ شاید ہم جنازہ بھی وہاں پہ پڑھیں گے، 42 جوانوں کا جنازہ پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا، اور وہ ہوا یہ کہ ہاسپٹل پہنچے ہیں ورثہ، جو سیاسی جو ہمارے فورسز کے جوان شہید ہوئے ہیں ان کے ورثہ ہاسپٹل پہنچے، اور ہاسپٹل پہنچ کے انہوں نے جو ہے 21 لاشیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور 21 لاشیں ساتھ لے کر انہوں نے سڑک پر احتجاج کرنا شروع کر دیا، سڑک پر رکھا اور دھرنا دیا۔ یہ خبر ہے ہمارے پاس، اس کو رپورٹ کیا ہے پرنٹ میڈیا نے، اخبارات ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ رپورٹ نہیں کر رہے۔ 21 شہداء کی میتیں لواحقین احتجاجاً ہسپتال سے دھرنے میں لے گئے اور مظاہرین اور پولیس میں کشیدگی، یہ وہاں کی صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد پھر رات کی جو مناظر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہاں پہ کشیدگی تھی، جب شہداء کی لاشیں آئیں تب بھی، جستے خاکی ان کے آئے تب بھی، اور پھر ہاسپٹل میں بھی ہم نے بھرپور قسم کی کشیدگی دیکھی اور اچھی خاصی وہاں پہ۔ اور پھر وہاں پہ جو فورسز تھیں ان کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے، اور ان کو وہاں پہ چلے جانے کا بھی کہا گیا۔ اور کیونکہ اس سے پہلے جو خبریں آئیں وہ بہت ہی ایسی اندوہناک خبریں تھیں، جس کو محمود خان اچکزئی صاحب، لیڈر آف اپوزیشن، قومی اسمبلی، رکن قومی اسمبلی بھی ہیں اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے بھی رپورٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ کشیدگی کے بڑھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ مدد مانگتے رہے جو پولیس جوان لڑ رہے تھے اور ان کو مدد نہیں ملی، اور ایک ڈی ایس پی جو ہیں وہ لے جا رہے تھے، اسلحہ لے کر جا رہے تھے، کمک لے کے جا رہے تھے، وہ بھی نہیں پہنچ سکے اور انہیں بھی چوکی پر روک لیا گیا۔ یہ رپورٹ ہو رہی ہیں اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں یہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر کل ہم نے دیکھا کہ چاغی میں تقریباً 300 جو لوگ ہیں مسلح وہ آئے، اور 300 مسلح لوگ جو ہیں وہ رہے چاغی میں، انہوں نے ہسپتال، پولیس، تعلیمی ادارے اور بینکس، وہاں پہ ان کا کنٹرول تھا اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا، اور وہ کئی گھنٹے تک چاغی شہر میں رہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ چاغی جو ہے وہ ایک تاریخی اعتبار سے عالمی سطح پہ شہرت اس کو اس وقت ملی تھی جب جوہری دھماکے ہم نے کیے تھے، پاکستان نے جوہری دھماکے کیے تھے مئی میں، اور آج سے کافی سال پہلے، اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا ہے، تو دھماکے کیے تھے چاغی کے مقام پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے، تو 1998 یاد آ گیا، مئی 28 1998 کو 1998 میں کیے تھے۔ تو اب وہاں پہ اس چاغی شہر میں کل سارا دن جو ہے وہ علیحدگی پسندوں کا اور مسلح افراد کا جو ہے وہ کنٹرول رہا، اور یہ ہے صورتحال اس وقت بلوچستان کی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اور انصاف مانگ رہے ہیں۔ اس طریقے سے جو پروگرام تھا کہ جنازہ پڑھا جائے گا اور اجتماعی جنازہ ہم پڑھیں گے، وہ اجتماعی جنازے کی تقریب بھی آئی تھنک کہ نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی، بلوچستان کے معاملے میں ڈی ڈبلیو سے، وہاں سے مقامی خاتون ہیں، انہوں نے ڈی ڈبلیو سے بات کی ہے اور کیا کہتی ہیں ذرا سنائیے گا جی، ڈی ڈبلیو سے گفتگو خاتون کی۔ خاتون کے ساٹھ سنوائیے گا جی، جو فوج کی ہم دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کو دل سے مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی جانوں کی بازی لگا کر ہماری اور ہمارے بچوں کی، ہمارے گھروں کو تحفظ دیتے۔ اگر آپ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کو تحفظ نہیں دے سکتے تو سوری، یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو ویئر دس یونیفارم، یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو ارن دس ٹائٹل۔
You don't deserve to be called a soldier. You are not. تو وہ کہتے ہیں جناب آپ ہمیں ہماری حفاظت کریں اور ہماری حفاظت کریں اور حفاظت کر کے اگر آپ حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو سولجر کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے. اس کے بعد اگلا شاٹ سنوائیے گا جی. You are not a soldier. جب تک آپ اپنے سویلین کو پروٹیکٹ نہیں کرتے, جب تک آپ اپنے سویلینز کو ان کی زندگیاں بچانے میں, ان کو تحفظ دینے میں ناکام ہیں, تب تک آپ کو کسی بھی قسم کا ٹائٹل جو ہے آپ اس کے حقدار نہیں. نہ آپ اس یونیفارم کو پہننے کے حقدار ہیں, کیونکہ یہ یونیفارم اس چیز کی گارنٹی ہے کہ آپ کی عوام محفوظ ہے, کیونکہ ان کے پاس ایک مضبوط فوج ہے, ان کے پاس ایک بہادر FC کی کمانڈ ہے. اگر FC تو یہ صورتحال موجود ہے جی اس وقت. اور پھر خاتون یہ بھی کہتی ہیں کہ جناب انہوں نے آگے جا کے یہ بھی گفتگو کی کہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے گھر چھوڑ دیں, تو ہم اپنے گھر کیوں چھوڑیں اور ہم اپنے گھر چھوڑ کر کہاں جائیں, یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا وطن ہے, ہمارا گھر ہے. تو معاملات یہ ہیں. دوسری جانب ہو کیا رہا ہے بلوچستان میں؟ بلوچستان میں کشیدگی کی وجہ اور بھی ہے. عوام کیوں آپ سے متنفر ہیں؟ وہ اس لیے کہ ماہرنگ بلوچ جو ہیں ان کو قید خانے میں ڈالا ہوا ہے اور ان کو 25 سال سزا سنائی ہے. اور کیونکہ وہ مسنگ پرسنز کی آواز اٹھاتی تھیں, مسنگ پرسنز کی بازیابی کا مطالبہ کرتی تھیں اور پڑھی لکھی خاتون ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بلوچستان کی جیلوں میں بہت سارے سیاسی قیدی اور سیاسی کارکن جو ہیں وہ اس وقت زیر حراست ہیں. تو میں صرف یہ کہوں گا ریاست کے دعوے داروں سے کہ وہ اپنی پالیسیوں کو اثر نو اس کا جائزہ لیں, بلکہ پالیسیوں کو بدلیں اور وہاں پہ جو ڈمی حکمران ہیں ان ڈمی حکمرانوں کے بجائے حقیقی حکمران وہاں پر لے کے آئیں. کیونکہ صورتحال جو میں بیان کر رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے, اس سے کہیں زیادہ معاملات خراب ہو چکے ہیں. اور صرف یہ کہہ دینے سے کہ یہ سب کچھ بھارت کروا رہا ہے, دشمن کروا رہا ہے, افغانستان کروا رہا ہے, وہ دشمن نے اپنا کام کرنا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور ہمارے ادارے, ہمارے انٹیلیجنس ادارے, ہماری فورسز, ہماری پولیس, ہمارے یہ سب کچھ کون کر رہے ہیں؟ اور سرحدوں کی حفاظت کرنے والی فورسز جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جی آگے بڑھتے ہیں. اگلا معاملہ جو ہے, کیونکہ کوئٹہ اور بلوچستان کے معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایران پر آگے بڑھتے ہیں جی. ایران کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہو چکا ہے اور جو جنگ بندی ہے وہ ختم ہو چکی ہے, دوبارہ سے جنگ شروع ہو چکی ہے. ایران اور امریکہ ایک دوسرے پر بھرپور حملے کر رہے ہیں اور جو اس وقت ہمارے سامنے صورتحال ہے وہ پہلے امریکہ نے کہا کہ جی ہم نے جوابی حملے کرنے ہیں, کیونکہ آبنائے ہرمز جو ہے اب اس تجارتی گزرگاہ کو کیونکہ معاہدہ ہو چکا ہے, MOU ہو چکا, اب اس پہ کسی قسم کی پابندی نہیں ہے اور اس کو ایک فری ٹرانسپورٹ اور فری تجارتی گزرگاہ ہونی چاہیے. لیکن اس کے بعد پھر پچھلے 72 گھنٹوں میں بہت زیادہ وہاں پہ حملے کیے گئے اور ایران نے دوبارہ جو واپسی حملے کیے اس میں کویت میں اور بحرین میں جو ہیں میزائل اور ڈرون سے حملے کیے اور جو امریکی فوجی اڈے تھے. جبکہ امریکہ نے جو اب تک جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کے مطابق اس کو ٹیمپا فلوریڈا کا نام دیا گیا ہے اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے تفصیلات جاری کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف حملوں کا ایک اضافی دور مکمل ہو گیا اور تاکہ آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری آمد و رفت کو خطرے میں ڈالنے کی ایران کی صلاحیتوں کو مزید کمزور کیا جا سکے. اور نشانہ بنائے گئے 80-90 اب تک انہوں نے کہا کہ 90 ایرانی فوجی اہداف میں فضائی دفاعی نظام, ساحلی نگرانی کے جو ان کے تھے سائٹس اور اس کے ساتھ میزائل اور ڈرون ذخیرہ گاہیں اور بحری صلاحیتیں اور ایرانی ساحل کے ساتھ ساتھ موجود فوجی لاجسٹک انفراسٹرکچر جو ہے ان کو تباہ کیا ہے ہم نے. اور 90 حملے کیے گئے ہیں 90 مقامات پر. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ خطرناک ہوگا. اور سینٹ کام کی فورسز نے اس سے پہلے جو حملے کیے وہ 80 فوجی اہداف کو انہوں نے کہا جی ہم نے نشانہ بنایا ہے, ایران کے 80 فوجی اہداف کو. اور پاسداران انقلاب کی 60 سے زائد تیز رفتار کشتیاں جو ہیں ان کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا ہے. اور یہ
انہوں نے کہا کہ اس لیے کی گئی ہے کارروائی کہ جنگ بندی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے آبنۂ ہرمز میں 3 تجارتی جہازوں پر حملہ کرنے کے اقدام پر ایران کو بھاری قیمت چکانے پر مجبور کیا جائے گا، اور امریکی افواج خطے میں چوکنا، مہلک اور کمانڈر ان چیف کی ہدایات کے مطابق کارروائیاں انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ یہ معاملہ ہو چکا ہے اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان انتہائی پیچیدہ اور انتہائی کشیدہ، اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت ہمارے حکمران جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کس سائڈ پہ جانا ہے۔ اور اب اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کو سپورٹ کرنا کافی مہنگا ہوگا پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ جو ممالک جنہوں نے MOU سائن کروایا، جو گارنٹر بنے، اب وہ بھی شاید ایران کو سپورٹ نہ کر سکیں، اور اس لیے معاملات جو ہیں وہ مزید پیچیدہ اور کشیدہ، کیونکہ صدر ٹرمپ نے یہ کل کہا ہے کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، ایران کی طرف سے شدید خطرہ ہے۔ اور ایک خبر بھی آئی اور وہ یہ تھی، آپ یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ صدر ٹرمپ کو ترکی سے جو ہے وہ فوراً وہاں سے نکالنا پڑا جی، ترکی سے، اور انہیں کہا گیا کہ یہاں سے آپ دورہ مکمل کر کے جلدی سے وہاں سے نکلیں۔ یہ خبر بھی آئی ہے، اور یہ خبر کا عکس بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں جس وقت ہمارے پاس موجود ہوگی یقیناً۔ یہ ہاں جی، یہ آگے یہ سیکرٹ سروس نے یہ کیا تھا، اور سیکرٹ سروس کی یہ خبر تھی، اور یہ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کو یہاں پہ مل جائے گی۔ سیکرٹ سروس ارج ٹرمپ ٹو ڈپارٹ ٹرکی آن اولڈ ایئر فورس ون ایز اے سیکورٹی پریکاشن۔ یہ جو ہے وہ خبر آئی تھی جی، اور اس میں یہ آپ دیکھ بھی سکیں گے، یہ کچھ دیر کے بعد آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ جائے گی، ٹی وی سکرین پہ آپ دیکھ سکیں گے اپنی یہ والی خبر۔ اور یہ بھی اس وقت حالات جو ہیں وہ اس قدر کشیدہ ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ ہرگز اچھے نہ۔ یہ نہیں جی، یہ نہیں ہے، دوسری خبر ہے جو میں نے یہ نہیں، دوسرا دکھائیے گا، لاسٹ والا جو ہے، لاسٹ والا وہ دکھائیے گا۔ ایک منٹ جی ذرا، جی یہ آ گیا جی، یہ بالکل، یہ ABC نیوز کی خبر ہے۔ سیکرٹ سروس ارج ٹرمپ ٹو ڈپارٹ ٹرکی آن اولڈ ایئر فورس ون ایز اے سیکورٹی پریکاشن، سورس سے۔ تو یہ معاملہ ہے جی، یہ سچویشن ہے، اور یہاں پر کشیدگی جو ہے وہ بدستور بڑھ رہی ہے، اور ایران جو ہے وہ جوابی حملے کر رہا ہے، اور معاملہ یہ ہے ان شارٹ یہ کہ صورتحال پھر کشیدہ ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان پر بھی مرتب ہونے ہیں، کیونکہ ایک اور خبر آ رہی ہے، اور وہ یہ خبر ہے، تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایران کے ساتھ ہینڈ ہوا ہے، اور جو تجارتی جو آبنۂ ہرمز ہے اس پہ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے آئل ٹینکرز موجود تھے، اور یہ MOU سائن کیا گیا، اور 60 دن کا وقت لیا گیا، اور 60 دن کے اندر اور وہ جب سب جہاز گزر گئے ہیں تو اب پھر وہاں پہ کشیدگی کو ہوا دی جا رہی ہے۔ لیکن اٹلی نے انکار کر دیا ہے کسی بھی صورت میں ان حملوں کو سپورٹ کرنے میں، یا ایران کے خلاف کسی بھی کارروائی میں اٹلی نے انکار کیا ہے، اٹلی نہیں مانا، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ جو ہے نیٹو ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے، تو نیٹو بدستور تقسیم اور یورپ بھی تقسیم ہے۔